مریار علاؤدین کی کہانی کہیں دور ایک قدیم شہر میں ایک غریب مگر چالاک نوجوان علاؤدین اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ محنت سے کام کرنے کے بجائے دن بھر گھومتا پھرتا اور خواب دیکھتا کہ کسی دن وہ امیر بن جائے گا۔ ایک دن ایک دھوکے باز جادوگر جو خود کو اس کا چچا ظاہر کرتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ اسے خزانے تک پہنچا سکتا ہے۔ جادوگر علاؤدین کو ایک پراسرار غار میں لے گیا اور اسے کہا کہ وہ وہاں سے ایک خاص چراغ نکال کر دے۔ علاؤدین نے غار کے اندر جا کر چراغ ڈھونڈ نکالا، مگر جب وہ باہر آنے لگا تو جادوگر نے اسے دھوکہ دے کر غار میں بند کر دیا۔ مایوسی کے عالم میں علاؤدین نے بے خیالی میں چراغ کو رگڑا اور اچانک ایک طاقتور جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا کہ وہ چراغ کا غلام ہے اور جو بھی حکم دیا جائے گا وہ پورا کرے گا۔ علاؤدین نے پہلے خود کو غار سے باہر نکلوایا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ ایک عالیشان زندگی گزارنے لگا۔ اس نے جن کے ذریعے بڑی دولت، شان و شوکت اور ایک شاندار محل حاصل کر لیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات شہزادی بدر ہوئی البدور سے ہوئی جو بادشاہ کی بیٹی تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی نے علاؤدین کا دل جیت لیا اور اس نے جن کی مدد سے بادشاہ کے دربار میں جا کر شہزادی کا رشتہ مانگا۔ شروع میں بادشاہ کو یقین نہ آیا، مگر جب اس نے علاؤدین کی دولت اور جادوئی تحفے دیکھے تو وہ مان گیا اور علاؤدین کی شادی شہزادی بدر البدور سے ہوئی۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ وہی جادوگر جس نے اسے دھوکہ دیا تھا واپس آیا اور چالاکی سے علاؤدین کا چراغ چرا لیا۔ اس نے جن سے محل اور شہزادی کو دور کسی مقام پر لے جانے کا حکم دیا۔ جب علاؤدین کو اس دھوکہ دہی کا علم ہوا تو وہ مایوس نہ، اپنی ذہانت اور بہادری سے اس نے جادوگر کو شکست دی اور چراغ دوبارہ حاصل کر لیا۔ جیسے ہی چراغ واپس آیا، جن نے محل اور شہزادی کو واپس ان کے مقام پر پہنچا۔ علاؤدین نے چراغ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا اور سمجھ گیا کہ اصل طاقت ہے عقل، ایمانداری اور ہمت، نہ کہ جادو میں۔ اس طرح وہ اپنی شہزادی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارا۔ ایمانداری، ہوشیاری اور بہادری سے بڑی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔